ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں، ایم او یو سائن کر دیا ہے، اور دستخط جو ہوئے ہیں وہ ڈیجیٹل الیکٹرانکلی ہوئے ہیں، اور اس میں فزیکل پریزنس نہیں کی گئی، بلکہ اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کر صدر امریکہ صدر ٹرمپ نے اور ایران کے صدر مسعود نے دونوں نے دستخط کر دیے ہیں، اور اس کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ خبر، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج 18 کی تاریخ میں آج کے دن ہوئی ہے۔ سب سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اور بات کہی، اور کیونکہ یہ خبریں گردش کرتی رہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ کہا گیا کہ دستخط کر دیے گئے ہیں، اور امریکہ اور ایران کے درمیان ایم او یو سائن ہو گیا ہے، مفاہمتی یادداشت پر دستخط اور معاہدہ نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اب یہ ایم او یو ہے، مفاہمت کی یادداشت ہے، اور یہ معاہدہ نہیں ہے، اور اس پر اس کے بعد اب باقاعدہ طور پہ اس ایم او یو کو سامنے رکھ کے مفاہمت کی جو یادداشت ہے اس پہ سامنے رکھ کے جو کامن پوائنٹس جو طے پائے ہیں ان پہ اب گفت و شنید ہوگی، اور باقاعدہ طور پہ مذاکرات ہوں گے، اور یہ اعلان کیا گیا واشنگٹن سے۔ امریکی حکام نے امریکی ویب سائٹ کو بتایا کہ امریکہ اور ایران نے جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر مقررہ وقت سے پہلے ہی دستخط کر دیے ہیں، اور یہ معاہدہ اب نافذ العمل ہو چکا ہے۔ امریکہ اور ایران کے صدور نے مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط کیے، اور امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق معاہدے پر دستخط پہلے جمعہ کو سوئٹزرلینڈ میں ہونا تھے، کیونکہ تیاریاں کی جا رہی تھیں جنیوا میں کہ سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے، باقاعدہ ایک تقریب ہوگی، لیکن ایک ثالث ملک کے سفارتکار اور ایک دوسرے کے ذریعے نے بدھ کے روز بتایا کہ فریقین کے درمیان اس عمل کو پہلے مکمل کرنے اور جلد عمل درآمد شروع کرنے پر بات چیت جاری تھی۔ اور امریکی ویب سائٹ کے مطابق سفارتی ذرائع کے مطابق اس پیش رفت کا مقصد آبنائے ہرمز کو جلد کھولنا، کیونکہ دونوں فریق اس معاملے پر پہلے ہی متفق تھے، اور ایک وجہ وائٹ ہاؤس پر معاہدے کے متن کو جاری کرنے کے لیے بڑھتا ہوا سیاسی دباؤ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ معاہدے کے متن باضابطہ دستخط سے پہلے جاری نہیں کیے جائیں گے، اور امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق صحافیوں کو معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا، جس کے بعد کئی دنوں سے جاری ابہام ختم ہو گیا۔ اب جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے اسلام آباد کے جو حکمران ہیں وہ تیار بیٹھے تھے، شیروانیاں تیار، بلکہ سوٹ سلوا کے بیٹھے تھے تیار، کہ انہوں نے بھی جنیوا جانا ہے، اور اس تقریب میں ان کا شاندار پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ دستخط ہو گئے، اور الیکٹرانک دستخط ہو گئے، اور انہوں نے یہ قضیہ ہی ختم کر دیا، اور اس طریقے سے ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی تک کوئی ایسی ٹویٹ ہمیں نظر نہیں آئی، ایسا کوئی واشنگٹن سے بیان جاری نہیں ہوا کہ اس پہ ہمارے حکمرانوں کا نام لیا جائے کہ جناب ان کی بڑی کاوشیں ہیں، تو اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہو یا جشن منایا جا رہا ہو، لیکن دوسری جانب شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی الیکٹرانک دستخط جو ہے وہ ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے امریکہ ایران فوری طور پر نافذ العمل ہو چکا معاہدہ جو ہے اب آبنائے ہرمز کو فوری طور پر دوبارہ کھولنے کے لیے، جبکہ امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز تھی جو کہ ابھی کنفیوژن پائی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ اس کے بعد ایران کے ترجمان کی طرف سے، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ میزائل پروگرام پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے، ایرانی جوہری مواد ملک سے باہر نہیں بھیجا جائے گا، تو لہٰذا یہ جو ہے ایران کی شرائط جو ہیں وہ زیادہ مانی گئی ہیں، اور ایران کا اپر ہینڈ رہا، اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ کسی بھی صورت میں جو ایم او یو سائن ہوا ہے اس کے مطابق میزائل پروگرام پر مذاکرات نہیں ہو سکتے، یعنی کہ میزائل پروگرام جاری و ساری رہے گا، ایرانی جو جوہری مواد تھا، جو انرچ یورینیم تھا، اس کو باہر منتقل کرنے کی بات وہ بھی کینسل ہو گئی ہے۔ ایک اور بات بھی ہے جی، کہ اس سے پہلے یہ جو معاہدہ ایم او یو کا جو ڈرافٹ تھا وہ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ ہم نے اس کو اسرائیل کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے، اور اس کا ایران کی ایک اور شرط بھی مانی گئی، اور وہ یہ کہ حزب اللہ جو کہ کہا جاتا تھا کہ یہ پراکسی ہے ایران کی، اور اس کو ڈس آرم کیا جائے، غیر مسلح کیا جائے،
اور ایران اس کی سپورٹ بند کر دے تو یہ شرط نہیں مانی گئی، بلکہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو اب اپنی پالیسی ریویو کرنی پڑے گی، اور اگر صحرا میں اگر کوئی دو چار ڈرونز گرتے ہیں تو اسرائیل کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کا جواب وہ شہروں پر جو ہے وہ حملے کر کے دے۔ تو اس لیے یہ بھی ہے کہ اب اندھا دھند جو ہے حملے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہونے چاہیے۔ اب آتے ہیں جی آگے، جہاں ہماری جو داخلی سیاسی صورتحال ہے، اب چونکہ ایران والا معاملہ ہو گیا ختم، اور اب توجہ ہوگی پاکستان کی داخلی سیاست پہ۔ داخلی سیاست میں گرما گرمی آ چکی ہے، اور بجٹ جو ہے اس سے پہلے ہی گرما گرمی آ چکی تھی، کیونکہ پاکستان کی معاشی حالت بہت ہی بدتر ہو چکی ہے۔ اور اس وقت تمام کے تمام ہمارے جو سرکار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی، نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، ساروں کی صفوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور خود ہی تردید کر رہے ہیں، خود ہی خبریں دلوا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ نئے انٹرویوز کہتے ہیں کہ جی شروع ہو چکے ہیں، نئے سیٹ اپ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، نئی شیروانیاں سل گئی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں تیار، کیونکہ مختلف کانسیپٹس، مختلف کانسپریسی تھیوری جو ہیں وہ اس وقت زیر گردش ہے۔ نمبر ون یہ کہ یہ تو اس بات پہ تو سارے متفق ہیں، اور تمام کے تمام دانشوران اس بات پہ متفق نظر آتے ہیں کہ حکومت کا چل چلاؤ ہے، خاص طور پہ نون لیگ کی حکومت۔ پنجاب اور مرکز میں چچا اور بھتیجی اس وقت خطرے میں ہیں، اور چچا اور بھتیجی سے پہلے کچھ اور قربانیاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چلیں چچا اور بھتیجی کو براہ راست فارغ نہ کریں، پہلے کابینہ میں تبدیلیاں کر دی جائیں، کچھ وزیر تبدیل کر دی جائیں، نالائق وزیروں کو ہٹا دیا جائے، آگے پیچھے کر دیا جائے، اور جن کی وجہ سے معیشت خراب ہوئی ہے ان کو مورد الزام ٹھہرا دیا جائے۔ تو بات اس طرح بنے گی نہیں۔ جب یہ وزیر خزانہ کو ہٹائیں گے تو اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں آ جائیں گے، وہ بھی اپنا منہ کھولیں گے، بالکل اسی طریقے سے جیسے مفتاح اسماعیل صاحب کو جب ہٹایا گیا اور اسحاق ڈار صاحب کو لگایا گیا، تو مفتاح اسماعیل صاحب آج تک ان کے کچے چھٹے کھول رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ مجھے کیوں ہٹایا تھا، اور بتا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو کیوں لایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو معیشت کا ستیہ ناش ہوا وہ بھی بتا رہے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ اورنگزیب صاحب کو وزیر خزانہ جو ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، اور ان کی جگہ پہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے۔ اور چونکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سمدھی میاں ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کا دل جو ہے وہ ہر وقت وزارت خزانہ میں رہتا ہے، ایف بی آر میں رہتا ہے، اور وہ وہاں سے نہیں نکلتا، ان کا وجود جو ہے وہ وزارت خارجہ میں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر خارجہ کس چیز کا ہوں، میں سمدھی بھی ہوں، میں نائب وزیر اعظم بھی ہوں، سب کچھ میں نے اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن وزارت خارجہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں محسن نقوی صاحب۔ لہٰذا اسحاق ڈار صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو خزانے کا دے دیں کام، اور چونکہ ان کا دل وہیں لگتا ہے، اورنگزیب صاحب کو کریں فارغ، اور محسن نقوی صاحب کو بنا دیں وزیر خارجہ، خواجہ آصف صاحب کو بھیج دیں گھر۔ تو اس طریقے سے جو عوام کا غصہ ہے، عوام میں نفرت پائی جاتی ہے اس سارے نظام کے بارے میں، اور غریب غریب تر ہو چکا ہے، تو ذرا تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن